بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ مقصد زندگی اللہ کی بندگی اور مقصد حیات اللہ تعالیٰ کی یاد۔ نہ ہم اپنی مرضی سے اس دنیا میں آئے اور نہ اپنی مرضی سے اس دنیا سے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا تو آ گئے اور اللہ حکم فرمائیں گے تو چلے جائیں گے۔ نہ آنے میں ہماری مرضی کا کوئی دخل، نہ جانے میں ہماری مرضی کا کوئی دخل۔ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے بیچ کی جو زندگی ہے وہ بھی ہم اللہ کی مرضی کے مطابق گزاریں۔ آج جس مکتب جس مدرسے کا یہ تعلیمی سالانہ جلسہ ہے جس میں آپ تمام کے تمام حضرات تشریف فرما ہیں، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کسی جگہ، کسی علاقے، کسی خطے میں دین کی اشاعت کے لیے کسی ادارے کا قیام۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے۔ اب قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں، لیکن نبی کے مشن کو، نبی کی تعلیم کو آگے بڑھانے کے لیے ان کی محنت، ان کے نقش قدم پر محنت کرنے والوں کی ضرورت ہے، اور وہ افراد قیامت تک رہیں گے اور وہ اسی انداز پہ کام کرتے رہیں گے جس انداز پر اللہ چاہتے ہیں اور رسول اللہ چاہتے تھے۔ اللہ کا شکر ہے کہ یہ مدارس، یہ دینی قلعے ہیں، ان کے ذریعے سے دین کی حفاظت ہو رہی ہے، عقیدوں کی حفاظت ہو رہی ہے، ایمان کی حفاظت ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کا جو دلہا ہے وہ حضرت انسان کو بنایا۔ اس کائنات کے اندر ملینز آف ملین، لاکھوں کی تعداد میں اینیملز بستے ہیں، جانور بستے ہیں، جان والے، لیکن ان تمام اینیملز میں، ان تمام جانوروں میں سب سے بڑا جانور، سب سے عقل مند، سب سے ہوشیار، سب سے ذہین حضرت انسان ہے۔ دنیا کے جتنے جانور ہیں وہ نیچرل فوڈ استعمال کرتے ہیں۔ آج تک کسی بکری نے سبزی پکا کر نہیں کھائی۔ شیر جنگل کا بادشاہ ہے، آج تک گوشت اس نے وازوان کی شکل میں نہیں کھایا، ہمیشہ کچا گوشت کھاتا ہے۔ جنگل کا بادشاہ ہو کر کچا گوشت۔ اور بکری انفع الناس، لوگوں کو نفع پہنچاتی ہے اپنی ذات سے، لیکن ہرا چارہ کھاتی ہے، سوکھی گھاس کھا لیتی ہے، لیکن مرچ مسالے مکسنگ نہیں کرتی۔ شیر جنگل کا بادشاہ ہونے کے باوجود کباب نہیں کھاتا، آفتابہ، گوشتابہ، کوفتہ اور نہ جانے کیا کیا نام ہیں۔ ایک مرتبہ ایک ہوٹل میں بیٹھے ہوئے ہم ایک مینو دیکھ رہے تھے تو اس میں صرف ویجیٹیبل کی، سبزی کی جو لسٹ تھی 365۔ آج اگر آپ کوئی ڈش استعمال کرتے ہیں تو 365 دن کے بعد وہ ملے گی۔ سبحان اللہ، اللہ پاک نے واقعی انسان کو اس کائنات کا دلہا بنایا ہے۔ اس کا کھانا عجیب، اس کا پہننا عجیب۔ کائنات کے اندر جتنے جانور ہیں جیسے پیدا ہوئے ویسے ہی مر جاتے ہیں، کبھی زندگی میں لباس نہیں پہنتے، چاہے ہاتھی ہو، شیر ہو، اونٹ ہو، گدھا ہو، بکری ہو، بھینس ہو، جو بھی ہو۔ برہنہ پیدا ہوتے، برہنہ چلے جاتے۔ آج تک کبھی کسی جانور نے لباس نہیں پہنا۔ انسان ہے، لباس پہنتا ہے۔ آج تک کسی جانور نے دوسرے جانور کو کوئی خط نہیں لکھا، کوئی میسیج نہیں کیا۔ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ کسی مرغی سلمہ نے مرغ سلمہ کو لو لیٹر لکھا ہو۔ جی، کسی مرغی نے خط نہیں لکھا، کسی بکری نے خط نہیں لکھا۔ لکھنے کا علم اللہ پاک نے انسان کو دیا، علم بالقلم،
علم الانسان ما لم یعلم، ایسی ایسی چیزیں اس کو عطا فرمائی ہیں، ایسی ایسی چیزیں اس کو سجائی ہیں کہ اس کے تصور میں بھی نہیں تھا، جانتا بھی نہیں تھا۔ غرض یہ کہ علم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نور ہے، اللہ پاک نے یہ عطا فرمایا حضرت انسان کو۔ اب ایک ہے دنیاوی علم اور ایک ہے دینی علم۔ دنیاوی علم وہ ہے جو انسان کی تن کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، جو کالج اور یونیورسٹیوں میں پڑھایا جاتا ہے نالج کی شکل میں۔ تو جو علم، جو نالج کالج میں پڑھایا جاتا ہے اس سے انسان کی تن کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ کپڑا کیسے بنایا جائے، شوز کیسے بنائے جائیں، شوکس کیسے بنائے جائیں، جی گاڑی کیسی بنائی جائے، گھر کیسا بنایا جائے۔ تو تن کی جو ضرورتیں ہیں وہ پڑھائی جاتے ہیں کالج اور یونیورسٹیوں کے اندر، اور انسان کی من کی جو ضرورتیں ہیں وہ پڑھائی جاتی ہیں مکاتب اور مدارس کے اندر۔ تن کی ضرورتیں محدود ہیں، اس کی ایج بھی محدود ہے، من کی ضرورتیں لامحدود ہیں۔ لامحدود صحت کے لیے، لامحدود زندگی کو ڈیولپ کرنے کے لیے اگر کوئی محنت اور کوئی علم پڑھایا جاتا ہے تو ان مکاتب اور مدارس کے اندر پڑھایا جاتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ محنت کس پر ہمیں زیادہ کرنی چاہیے۔ انسان کا جسم فانی ہے، انسان کا جسم فانی ہے، اس کی ضرورتیں بھی فانی ہیں، لیکن انسان کی روح جو ہے وہ جاویدانی ہے، وہ ازل سے تو نہیں ہے لیکن ابد تک رہنے والی ہے، ہمیشہ سے ہے تو نہیں لیکن رہے گی ہمیشہ ہمیشہ۔ اس کی بگننگ، اس کی ابتدا ہوئی ہے کسی لمٹ پر، جس دن ہم دنیا میں پیدا ہوئے ماں کے پیٹ سے آئے، لیکن اس کی حیات ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ اور جسم، اس کی پیدائش بھی لمیٹیڈ، اس کی وفات بھی لمیٹیڈ، یہ ایک لمیٹیڈ اپنا وجود رکھتا ہے، اللہ پاک اس کو پھر دوسرا وجود عطا فرمائیں گے۔ لیکن روح پیدا ہو گئی، اس کو فنا نہیں ہے۔ اگر اچھے اعمال کرے گا تو جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، برے عمل کرے گا تو جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، رہنا اس کو ہمیشہ ہمیشہ۔ تو جو دولت اللہ پاک نے ہمیں اتنی عظیم الشان عطا فرمائی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو روشن کرنے کے لیے بھی کچھ محنت کریں۔ عجیب بات ہے، دنیا میں محدود وقت کے لیے ہمیں رہنا ہے لیکن محنتیں لامحدود انداز کی اسٹائل کی ہو رہی ہیں، اور جس آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ ہمیں رہنا ہے اس کے لیے دوستو ہم نے کچھ بھی محنت نہ کی۔ یاد رکھیں دوستو، دین کی محنت، دین کا علم یہ ہرگز نہیں سیکھا تھا، یہ ہرگز نہیں سیکھا تھا کہ تم دنیا کو چھوڑ دو، گھروں کو چھوڑ دو، باغات کو چھوڑ دو، بلڈنگوں کو چھوڑ دو، کاروں کو چھوڑ دو، بہاروں کو چھوڑ دو اور غاروں میں جا کے بیٹھ جاؤ، جنگلوں میں جا کے بیٹھ جاؤ۔ نہیں، یاد رکھنا اللہ تعالیٰ کی محبت کا راستہ پہاڑوں، دریاؤں اور غاروں سے ہو کے نہیں گزرتا، اللہ کی محبت و معرفت کا راستہ گلی کوچوں، بازاروں، کاروبار اور کھیتی باغات اور گھروں کے درمیان سے ہو کے گزرتا ہے، کہ انسان ان تمام میں رہتے ہوئے اللہ کی محبت کو حاصل کرے۔ بیوی بچوں کو چھوڑ دینا، ان کو تیاگ دے دینا، ان کو طلاق دے دینا، ان کو چھوڑ دینا، ان سے نفرت کرنا اور پھر اللہ کو راضی کرنا، کوئی اگر ایسا کرے گا تو کوئی راضی ہو تو ہو لیکن اللہ کبھی راضی نہیں ہو سکتے۔ بیوی کو تکلیف دے کر کوئی آدمی اللہ کا ولی بننا چاہے، یہ اللہ کا ولی ہرگز نہیں بن سکتا، شیطان ضرور بن سکتا ہے۔ تو جو بیوی کو تکلیف دے وہ اللہ کا ولی نہیں، جو بچوں کو تکلیف دے وہ اللہ کا ولی نہیں، جو بھائی بھائی کو تکلیف دے وہ اللہ کا ولی نہیں۔ ظالم آدمی کو اللہ اپنا تعلق نہیں دیا کرتے، ظالم آدمی کو اللہ اپنی ولایت نہیں دیا کرتے۔ تو یہ جو اس وقت باتیں ہو رہی ہیں، جو آپ نے صبح سے اب تک سنی ہیں یا آئندہ آپ سنیں گے، یہ جو دین کی دعوت، یہ دین کی محنت، یہ دین کی جو گفتگو ہوتی ہے دوستو، اس کا مقصد اور اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا، اور ہرگز ایسا نہیں سمجھنا چاہیے کہ گویا اس بات کی دعوت دی جا رہی ہو کہ آپ سب کچھ چھوڑ دو اور بس اللہ کے راستے میں لگ جاؤ۔ کئی مرتبہ نوجوان بچوں کے ذہن کے اندر یہ بات آتی ہے، یار جماعت میں جائیں گے تو ہماری تو دکان پہ تالا لگ جائے گا، ہمارا تو گھر ویران ہو جائے گا، ہمارے تو باغات اجڑ جائیں گے۔ کئی مرتبہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے، اگر ہمارا بچہ مولوی بن گیا، حافظ قرآن بن گیا تو ہماری تو بہاریں ختم ہو جائیں گی، ہماری تو دنیا اجڑ جائے گی۔ نہیں دوستو، ہم وادی میں رہنے والے لوگ ہیں، ہمارا ذہن بھی وادی تک محدود ہے، باہر نکل کر دیکھیں جہاں اور بھی ہیں۔
اللہ رب العزت نے دین پر محنت کرنے والے کو کیا کچھ عطا فرمایا. یہ آج 14-15 سال سے افریقہ کی سرزمین پہ جاتا ہے رمضان کا آخری عشرہ گزارنے کے لیے کسی اللہ کے ولی کی صحبت میں. وہاں ہم نے دیکھا جو جتنا بڑا مالدار ہے اتنا ہی بڑا اللہ کا ولی بھی ہے. جو جتنا بڑا مالدار اتنا بڑا اللہ کا ولی. ان کے گھر دیکھو تو آدھا شوپیان شہر ان کے ایک گھر میں آ جائے. اتنے بڑے بڑے ان کے گھر. ان کی گاڑیاں دیکھو تو لائن لگی ہوئی, اسٹینڈ بائی پہ الگ رکھی ہوئی ہیں اور روٹین کی الگ ہے. بچے 3 ہیں تو گاڑیاں 6 ہیں, اور گھروں میں پیون کام کرنے والے. سبحان اللہ, ایسا لگتا ہے کہ چھوٹی موٹی بادشاہت اللہ پاک نے ہر انسان کو دے رکھی ہے. اور کون ہے؟ سارے مومن ہیں. مسجدیں بعد میں بنتی ہیں, پہلے پارکنگ کا یارڈ تلاش کیا جاتا ہے. نہیں بھائی, اتنا پارکنگ کا یارڈ ہے کہ نہیں کہ اتنا بڑا مجمع اگر کبھی آئے تو آسانی کے ساتھ ایزیلی وہ اپنی گاڑیوں کو پارک کر سکے. پہلے اس بات کو دیکھا جاتا ہے, اور پھر مسجد کا جائے وقوع تلاش کر کے مسجد بنائی جاتی ہے. اذان بعد میں ہوتی ہے, مسجد کا یارڈ اذان سے پہلے فل ہو جاتا ہے. اور ان کے لباس دیکھو, اگر وہ عام طور پہ راستے میں کہیں نظر آ جائیں تو آپ محسوس کریں گے شاید یہ مستحق کے زکوٰۃ آدمی ہیں. سیدھا سادہ لباس. اللہ کے ولی آپ کوئی سمجھیں گے یہ کسی مسجد کے حجرے میں صرف تسبیح پڑھنے والا آدمی ہے, یہ کچھ جانتا نہیں ہے. لیکن اب جب بات کریں گے تو سوائے انگلش کے کچھ بولتا نہیں ہے. وہ انگلش کہ جس کو آج قابلیت کا معیار سمجھ رکھا ہے. کسی کو پانی کے کوئی یوں کہہ دے مجھے پانی دے دیں تو یہ جاہل آدمی سمجھا جاتا ہے, اور کہتے ذرا واٹر دیں تو واٹر کہنے والے کو سمجھتے ہو یہ تو بہت زبردست آدمی ہے. پنکھا کہہ دیں تو جاہل, اور فین کہہ دیں تو قابل. کتنے مرعوب ہیں ہم دوسروں اغیار سے اور ان کی تہذیب سے. میرے بھائیوں, ہم دین کو اپنے سینوں میں بسائیں, دین کو اپنے سینوں سے لگائیں. اللہ تعالی ہمیں دنیا سائے کی طرح عطا فرما دیں گے, سائے کی طرح عطا فرما دیں. یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ کے ہم دین پر عمل کریں, دین کو مضبوطی سے تھامیں, اور اللہ پاک ہمیں جو ہے ہم دین کو مضبوط تھامیں اور دنیا کی دولت اللہ پاک ہمیں عطا نہ فرمائے. ایک اللہ کے ولی نے عجیب مثال دے کے بات سمجھائی کہ اگر کسی بچے سے یوں کہا جائے بیٹا ذرا پانی لے کر آؤ, اگر یوں کہا جائے بیٹا ذرا گلاس لے کر آؤ تو جائے گا اور خالی گلاس لا کے آپ کے ہاتھ میں دے دے گا. لیکن اگر یوں کہا جائے کہ بیٹا ذرا پانی لے کر آؤ تو پانی ہمیشہ گلاس میں دیا جاتا ہے. پانی ہمیشہ گلاس میں دیا جاتا ہے. کہا دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے گلاس. دنیا چاہو گے, دنیا مانگو گے, دنیا ڈھونڈو گے تو خالی دنیا ملے گی, دین نہیں ملے گا. اور دین کی مثال ایسی ہے جیسے پانی. جیسے پانی, آپ پانی مانگتے ہو تو گلاس میں آتا ہے, تو دین تلاش کرو گے تو اللہ تعالیٰ دنیا کے برتن میں رکھ کے عطا فرمائیں گے. دنیا کے برتن میں رکھ کے عطا فرمائے. پانی ہمیشہ آدمی کو پلایا جاتا ہے گلاس کے اندر, برتن کے اندر, فنجان کے اندر. تو حالانکہ جب پانی کہا تھا تو یہ نہیں کہا تھا کہ برتن میں پانی لے کر آؤ, گلاس میں پانی لے کر آؤ, بس یوں کہا تھا پانی لے کر آؤ. لازماً ضمناً برتن ساتھ میں آیا. ٹھیک اسی طرح جو انسان دین پر چلے گا, دین پر عمل کرے گا, اللہ اس کو دنیا کے اعتبار سے کنگال رکھے یہ کبھی ہو نہیں سکتا. اس لیے دوستو, دین کے لیے محنتیں کریں, اپنے ایمان کو مضبوط کریں, اپنے یقین کو مضبوط کریں. اس وقت ہمارے ایمان پر آبنی ہے, ہمارے عقیدوں پر آبنی ہے. 2 ٹکے کے بدلے ہم اپنے ایمان کو کھونے کے لیے تیار, ہم اپنی پرسنالٹی کو کھونے کے لیے تیار. نوجوان بچہ جماعت میں جاتا ہے, چہرے پہ نور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا سجا لیتا ہے, نمازوں کی پابندی کرتا ہے جی, اور پھر کوئی جاب تلاش کرتا ہے کہ جی آپ کو چہرے سے داڑھی ہٹانی پڑے گی, تو ایک لمحہ سوچتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے جی سر کوئی بات نہیں. تو کیا مطلب, رسمی طور پر دین پر عمل کیا تھا, اصلی طور پر دین پہ عمل نہیں کیا. اگر اصلی ہوتا تو کہتا صاحب کوئی بات نہیں, آپ کو جاب نہیں دینا تو آپ صاف کہہ دیں جاب نہیں دینا. آپ جاب کو میری داڑھی کے ساتھ کیوں کنیکٹ کر رہے ہیں, اس داڑھی نے آپ کا کیا بگاڑا ہے. لوگ کہتے ہیں آدمی کو ویسا رہنا چاہیے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا. دیکھو ماں کے پیٹ سے جب پیدا ہوئے تو داڑھی نہیں تھی, تو ماں کے پیٹ سے جب پیدا ہوئے تو دانت بھی تو نہیں تھے, تو دانت بھی نکال دیں پھر. واہ بھائی واہ, اللہ اکبر کبیرہ. میرے بھائیو, شان کے ساتھ رہو, شان کے ساتھ رہو. ایمان کے بارے میں کبھی کمپرومائز مت کرو. رزق کا فیصلہ کمپنیوں کے باس نہیں کیا کرتے, رب کریم کیا کرتا ہے. ہماری پریشانیاں بڑی نہیں ہیں, اللہ کی ذات بڑی ہے, اللہ کی ذات بڑی ہے. گجرات میں ایک جگہ ہے بھاونگر,
وہاں شپ بریک ہوتے ہیں، پوری دنیا کے بڑے بڑے جہاز آتے ہیں اور وہ ٹوٹتے ہیں۔ بہت سارے دوست احباب ہیں اہل ایمان جو وہاں کام کرتے ہیں، وہ شپ خریدتے ہیں، 2-4 مل کر کروڑوں کے ہوتے ہیں وہ، پھر اس کے وہ ٹوٹتے ہیں، پھر ان کی ایک ایک چیزیں بکتی ہیں۔ تو ایک صاحب نے کہا کہ حضرت ہمارے ایک دوست ہیں، اس وقت وہ 200 کروڑ میں ڈوب گئے ہیں۔ 200 کروڑ کوئی لکھ سکتا ہے نوجوان؟ 200 کروڑ 200 کروڑ میں ڈوب گئے ہیں، 200 کروڑ کے قرضے میں آ گئے ہیں۔ اور اب حال یہ ہے کہ بمبئی کے سب سے پوش علاقے میں سب سے اونچی منزل پر رہتے ہیں، نہیں کہہ سکتے کہ وہ صبح میں گر جائیں گے اوپر سے یا شام میں گر جائیں گے۔ ہر وقت میاں بیوی میں ایسی چپکلش رہتی ہے اور ایسے ڈپریش ہو گئے ہیں کہ شاید ایسا لگتا ہے کہ صبح کو مر جائیں گے یا شام کو مر جائیں گے، خودکشی کر لیں، سوسائڈ کر لیں۔ تو حضرت اگر آپ ان کو 2 جملے کہہ دیں اور کوئی بات کہہ دیں تو شاید ان کو تسلی آ جائے، آپ ان سے بات کریں۔ انہوں نے فون لگایا، ہم نے ان سے بات کی، نام تو یاد نہیں، جو بھی بہرحال ان کا رہا ہوگا۔ ہم نے کہا حاجی صاحب آپ کے قرضے بڑے نہیں ہیں، اللہ کے خزانے بڑے ہیں۔ آپ کی پریشانیاں بڑی نہیں ہیں، اللہ کی رحمت بڑی ہے۔ اور آپ کو تکلیف دینے والے اور آپ کو ٹارچر کرنے والے بڑے نہیں ہیں، اللہ کی قدرت بڑی ہے۔ اور اس قدرت کو یاد دلانے والا دن میں 5 مرتبہ مسجد کے بلند منارے سے یاد دلاتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ نہ قرضے بڑے ہیں، نہ جاب بڑا ہے، نہ شاپ بڑی ہے، نہ باغات بڑے ہیں، نہ گھر بڑے ہیں، نہ شان بڑی ہے، نہ عزت بڑی ہے، نہ حکومتیں بڑی ہیں، نہ حکومتوں کی طاقتیں بڑی ہیں، نہ ان کی انرجیاں بڑی ہیں، نہ یورپ و امریکہ بڑا ہے، کوئی بڑا نہیں ہے، بڑی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو جو ذات اتنی بڑی ہے وہی عبادت کے لائق ہے، وہی سجدوں کے لائق ہے، وہی دل میں بسانے کے لائق ہے۔ لہٰذا کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ میرے بھائیوں، ہم نے آج کل جو محبت چیزوں کو اپنے دل میں دے رکھی ہے، اور جو محبت کا معیار اور محبت کا مقام ہم نے چیزوں کو اپنے دل میں دے رکھا ہے، یہ ہم نے انتخاب غلط کیا ہے۔ یہ مقام تو اللہ کی محبت کا ہونا چاہیے تھا۔ آج حال یہ ہے، کوئی آدمی کسی تنگی کے موقع پہ، آڑے موقع پہ 1000 روپے دے دے اور ہماری ہیلپ کر دے تو زندگی بھر اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ بچہ گود میں ہو تو اس سے ہاتھ ملواتے ہیں، ہینڈ شیک کرواتے ہیں، پھر کہتے ہیں بیٹا یہ تمہارے انکل ہیں، یہ تمہارے انکل ہیں بیٹا، انہوں نے ہم پر احسان کیا تھا۔ 1000 روپے کوئی بندہ دے دے تو اس کا احسان زندگی بھر یاد رکھتے ہیں۔ اور اتنا بڑا رب پیدائش سے لے کر اب تک اور اب سے لے کے مرتے دم تک احسان پہ احسان کرتے آیا ہے، اس رب کا کبھی شکر ادا نہیں کرتے۔ کتنے بڑے ناشکر ہیں ہم لوگ۔ میرے بھائیوں، وہ ذات ایسی عجیب ہے۔ دیکھو دنیا ڈھونڈنی ہو تو دنیا ڈھونڈی جاتی ہے اجالوں میں، اور اس رب کو ڈھونڈنا ہو تو اس کے لیے اجالا نہیں، وہ تو اندھیرے میں مل جاتا ہے، وہ تو اندھیروں میں مل جاتا ہے۔ ہم دن میں بھی اس کو پکاریں اور رات کو بھی اس کو پکاریں۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ یہ جو مدارس ہیں، یہ جو مکاتب ہیں، یہ مدارس دینیہ ہیں، ان کے اندر وہ علوم پڑھائے جاتے ہیں، وہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں جس سے دل روشن ہوتا ہے۔ اور کالج اور یونیورسٹیوں کے اندر وہ علم پڑھایا جاتا ہے جس سے انسان کا ظاہر روشن ہوتا ہے۔ انسان کی کچھ دنیا کی عیش و عشرت والی زندگی ڈیولپ ہو جاتی ہے، گھروں میں کچھ اجالا آ جاتا ہے، لیکن دلوں کے اندر اندھیرا ہوتا ہے۔ لیکن دلوں کے اندر اجالا تب آتا ہے، دلوں کے اندر اجالا تب آتا ہے جب ان کے اندر دین آئے، اور دین سکھایا جاتا ہے ان چٹائیوں پر بیٹھ کر، ان مدارس اور مکاتب کے اندر۔ ہمارے اکابر مشائخ نے ایک ترتیب بنائی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جو دین کی دعوت دی اور جو دین سمجھایا، تو محبوب تو دنیا سے رخصت ہوئے، پردہ فرما گئے، لیکن محبوب کا لایا ہوا دین اور اس کی محنت قیامت تک چلتی رہے گی، قیامت تک چلتی رہے گی۔ اور جس دور کے اندر جیسے جیسے فتنے ہوں گے، اللہ تعالیٰ اس زمانے میں ویسے ہی پہلوان کھڑے کریں گے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جوگی لوگ، برہمن لوگوں کو کچھ چمتکار دکھا کر ان کے عقیدوں کو خراب کرنے میں لگے ہوئے تھے، اور کچھ ایسی چیزیں اور کچھ ایسے چمتکار دکھایا کرتے تھے جس کی وجہ سے لوگ ان کے معتقد ہو جایا کرتے تھے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا کہ پڑوس کی کسی بستی کے اندر کوئی بہت بڑا برہمن آیا ہوا ہے، بہت بڑا کوئی جوگی آیا ہوا ہے جو لوگوں کو کچھ چمتکار دکھا رہا ہے، جی
کچھ چمتکار دکھا رہا ہے اور لوگوں کو اپنا گرویدہ کر رہا ہے۔ چنانچہ یہ اپنے کسی مرید کے ساتھ پہنچ گئے۔ جب بڑے بھرے مجمع کے اندر پہنچے تو اس وقت وہ جوگی ایک عجیب و غریب قسم کا فنکشن کر رہا تھا۔ دکھا کیا رہا تھا کہ زمین سے اس نے فلائنگ بھری، جیسے فلائٹ زمین سے چلتی ہے اور فضا میں اڑتی ہے، تو اس طرح سے اس نے اپنے آپ کو اس طرح سے اڑتے ہوئے دکھایا۔ جیسے اس نے یہ دکھایا تو زوردار مجمع میں تالی بجی کہ یہ تو بہت بڑی کرامت ہے، تو بہت بڑا چمتکار ہے۔ تو حضرت نے اپنے کھڑاؤں، اس زمانے میں لکڑی کی چپل ہوا کرتی تھی، جیسے آپ کے یہاں سے 15-20 سال پہلے دیہاتوں کے اندر شین پر چلنے کے لیے لکڑی کی جوتیاں ہوا کرتی تھی، چپلیں، جی کھیاؤ، اس کو اردو میں کھڑاؤ کہتے تھے، تو وہ پہنا کرتے تھے حضرت۔ تو حضرت نے اللہ تعالیٰ کی ذات پر نظر رکھتے ہوئے اس کو حکم دیا کہ جاؤ اور اس برہمن کے سر پہ لگو۔ چنانچہ سر پہ اس نے ضرب لگانی شروع کی اور وہ فلائٹ نیچے اتر گئی۔ اب لوگ تعجب کر گئے۔ اب یہ پنڈت سمجھ گیا کہ ضرور کوئی اس مجمع کے اندر مجھ سے بڑا پہلوان آ گیا ہے، تو اس نے چیلنج کیا، اگر کوئی آدمی مجھ سے بڑا آیا ہو، میں چیلنج کرتا ہوں، میرے پاس ایک گر اور ہے جو اس کو وہ چیلنج نہیں کر سکتا، اس کو رد نہیں کر سکتا۔ تو حضرت نے یہ سب چیزیں سیکھی نہیں تھی، لیکن ان کو یقین تھا اس بات کا کہ میں حق پر ہوں، میں سچ پر ہوں، اور اللہ کی مدد میرے ساتھ ہے، اور یہ باطل پر ہے، یہ کفر پر ہے، اللہ کی مدد اس کے ساتھ کبھی نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا چیلنج کو انہوں نے پک کر لیا، اٹھا لیا، اور فوراً کھڑے ہوئے اور کہا اچھا آپ ہیں جو میرے چمتکار کو رد کر رہے ہیں؟ میں آپ کو ایسا چمتکار دکھاتا ہوں کہ آپ اس کو دکھا نہیں سکتے، آپ اس کو رد نہیں کر سکتے۔ کہا کیا ہے؟ کہ ایک پیالے پانی کے اندر میں اپنے پورے کے پورے جسم کو غرق کر سکتا ہوں، ایک پیالے پانی کے اندر، اور اس پیالے میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوگا، پانی اتنا کا اتنا ہی رہے گا، اور تھوڑی دیر کے بعد اپنے آپ کو پھر سے ظاہر کر سکتا ہوں۔ تو کہا آپ یہ کر سکتے ہیں، میں بھی کر سکتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ دوستو، سنا دینا آسان ہے اور سن لینا آسان ہے، لیکن ایک باطل کا رد کرنا ہے، ایک حق کے جو ہے میسنجر کو، میسج پہنچانے والے ایک اللہ کے ولی کو حق کو پہنچانا ہے، اور حق کو بلند و بالا کرنا ہے، اور باطل کو مٹانا ہے۔ چیلنج قبول کر لیا اور کہا ایک پیالے نہیں 2 پیالے منگائے۔ چنانچہ 2 پیالے منگائے گئے، اور سارے کے سارے لوگ حیران، جو اہل ایمان تھے وہ بھی حیران کہ دیکھیں آج کیا ہونے والا ہے۔ پھر حضرت نے کہا گرو جی سنو ایک بات، آپ اپنی قوم کے 2 آدمیوں کو کھڑا کریں مجمع میں سے، اور جس وقت ہم اس پانی کے اندر دونوں ڈوب جائیں، غرق ہو جائیں، دونوں 2 رومال لیں کپڑے کے، دونوں الگ الگ پیالوں کے اندر ان رومالوں کو ڈبو کے رکھ لیں، اور ان سے جو پوچھا جائے ان سے وعدہ لو اپنے مذہب کے اعتبار سے وہ سچ بولیں، سچ کے سوا کچھ نہ بولیں۔ چنانچہ بات طے ہو گئی۔ گرو نے کہا کہ ڈوبو آپ پانی میں؟ کہ نہیں، جیسے آپ ڈوبیں گے میں ویسے ہی ڈوب کے دکھاؤں گا، پہلے آپ ڈوبیے، چیلنج آپ نے کیا ہے، میں کسی اور انداز سے ڈوب کے دکھاؤں گا تو آپ کہیں گے نہیں میں دوسرے انداز سے ڈوبتا ہوں، پہلے آپ ڈوبے، چیلنج آپ نے کیا ہے۔ چنانچہ اس نے اپنے پیر کا ایک ناخن ڈالا، کھڑا ہوا، پیالے میں ڈالنا شروع کیا، اور جیسے کینڈل موم بتی پگھلتی ہے اس طرح سے اس کا وجود پانی کے اندر ڈوبنا شروع ہوا، اور ایک دم سے غائب ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ زوردار تالی بجی مجمع میں۔ حضرت نے اللہ کی ذات پہ نظر رکھی اور اللہ سے مدد مانگی، انہوں نے پیر کا ناخن ڈالا، پیر کا انگوٹھا ڈالا، اور وہ بھی سیم اسی اسٹائل میں غرق ہو گئے جس طرح سے وہ برہمن پنڈت جو ہے اس میں غرق ہوا تھا، اور زوردار مجمع میں تالی بجی۔ تھوڑی دیر کے بعد دونوں پھر سے نمودار ہوئے، اور دونوں بندوں نے وہ کپڑے کے رومال بھگو کے رکھ لیے۔ پھر حضرت نے کہا ان دونوں سے کہو سونگیں، تو ان دونوں نے سونگا۔ کہ سچ بتاؤ، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ جو بولیں گے سچ بولیں گے، دونوں کے اندر اسمیل کس طرح کی ہے؟ تو کہا ایک میں بیڈ اسمیل ہے، بدبو آ رہی ہے، اور ایک میں خوشبو آ رہی ہے۔ کہ سچ بتاؤ، خوشبو کس میں ہے اور بدبو کس میں ہے؟ کہ جس میں یہ برہمن، یہ پنڈت ڈوبے تھے اس پانی میں بدبو ہے، اور جس میں آپ ڈوبے تھے اس میں خوشبو ہے۔ اب وہ بھی حیران ہوا، تو حضرت سمجھ گئے، فوراً برہمن کو کہا گرو جی آپ پریشان نہ ہو، نہ یہ آپ کے پانی کی بدبو ہے نہ یہ میرے پانی کی خوشبو ہے، حقیقت میں یہ باطل کی بدبو ہے اور یہ حق کی خوشبو ہے۔ بس اسی وقت ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا
اور کہنے لگا اگر دین اس کا نام ہے، اگر اسلام اس کا نام ہے، میں نے اتنی تپسیا کی، میں نے اتنے مجاہدے کیے، پہاڑوں پہ رہا، گفاؤں میں رہا، اور اگر مجھے یہ کمال ملا کہ میرا پانی بدبودار ہے تو یہ کیا کمال ملا، مجھے بھی وہ خوشبودار پانی بنا دیجئے جو آپ بنے ہیں، جیسا آپ کہیں گے میں وہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اسی وقت پورا کا پورا مجمع اس گرو کے ساتھ اسلام میں داخل ہو گیا۔ تو جس زمانے کے اندر جیسے جیسے فتنے نمودار ہوئے، اللہ رب العزت نے ان فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ویسے اسلام کے اور دین کے پہلوانوں کو کھڑا کیا۔ آج کے اس دور کے اندر اللہ رب العزت نے زبان سے جواب دینے والوں کو زبان سے جواب دینے والے بتائے۔ جو زبان سے بکواس کر رہا ہوں، اللہ پاک نے ان کا جواب زبان سے دینے والوں کو تیار کیا، اور جو لوگ قلم سے بکواس کر رہے ہوں، اللہ پاک نے قلم کاروں کو تیار کیا۔ جو لٹریچر لکھتے ہیں وہ بھی دین کی خدمت کر رہے ہیں، جو واعظ و نصیحت کر رہے ہیں، تقریریں کر رہے ہیں جی، وہ بھی دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ جو باطل کا جواب میڈیا پہ آ کے دے رہے ہیں اور حق کو سمجھا رہے ہیں، وہ بھی دوستو دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ غرض یہ کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ حق کو سمجھیں، حق پر جمیں، حق پر اٹل رہیں، باطل کو سمجھیں، باطل سے بچنے کی تدبیریں ڈھونڈیں، اور باطل سے اپنی امت کو اور قوم کو بچانے کی کوشش کریں۔ تو اللہ رب العزت نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے دین کی محنتوں کو ہمارے ساتھ لگایا ہے۔ اب جیسے ادوار اور حالات آتے جائیں گے، اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں کے دل میں ویسے الہام کرتے جائیں گے، ان کی عقلوں میں ویسی تدبیریں سجھائیں گے کہ آپ دین کی اس طرح خدمت کرو۔ چنانچہ آج انٹرنیٹ کے ذریعے سے نہ جانے کتنے علماء، کتنے مفتیان کرام دین کی خدمت انجام دے رہے ہیں، نہ جانے کتنے لٹریچروں کے ذریعے سے اور منتھلی میگزین کے ذریعے سے دین کی خدمت انجام دی جا رہی ہے، کتنی دعوت و تبلیغ کے مبارک راستے میں لگ کر ایک عمومی دینی محنت کے اندر اپنے آپ کو جوڑ رہے ہیں اور دوسروں کو اس میں شامل کر رہے ہیں، اور دین کی اس میں ایک طلب پیدا کی جا رہی ہے، اور کتنے معصوم بچے مکاتب اور مدارس کی زینت بن کر دین کو سمجھ رہے ہیں، قرآن پاک کے نور کو اپنے سینے میں بھر رہے ہیں، اس کو محفوظ کر رہے ہیں، اور کتنے لوگ خانقاہوں کے اندر جا کر اللہ تعالیٰ کی ولایت کو حاصل کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک مربوط اور مضبوط نظام ہے۔ کوئی آدمی کسی کو یہ نہیں کہہ سکتا مدارس اصل ہیں، جماعت اصل نہیں، مدارس والے یہ نہیں کہہ سکتے مدارس اصل ہیں، جماعت اصل نہیں، جماعت والے یہ نہیں کہہ سکتے یہ اصل ہے وہ اصل نہیں، اور دونوں مل کر یہ نہیں کہہ سکتے یہ اصل ہے خانقاہ اصل نہیں، اور خانقاہ والے مل کر یہ نہیں کہہ سکتے یہی اصل ہے اور کچھ اصل نہیں۔ یہ ایک مربوط نظام ہے دوستوں۔ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب دیکھا کہ لوگ مسجدوں والی محنت سے اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے اپنے تعلق کو جوڑنے میں ناکام ثابت ہو رہے ہیں، جب یہ اللہ سے نہیں جوڑ رہے، اللہ کے نبی سے نہیں جوڑ رہے، تو یہ کیا خاک کسی کی وفاداری کریں گے، کیا خاک کسی کی خدمت کریں گے اور تیمارداری کریں گے۔ لہٰذا انہوں نے عمومی ایک محنت اللہ تعالیٰ سے مانگ کے شروع کی کہ لوگ اللہ کے گھروں سے وابستہ ہو جائیں۔ اب کوئی نبی تو آنے والا نہیں ہے، لہٰذا دروازوں پر جا کر لوگوں کو بلایا، لوگوں کو جھنجھوڑا، اے لوگو آ جاؤ اللہ کی طرف، آ جاؤ اس دین کی خدمت کو قبول کر لو۔ چنانچہ دین کی طرف ان کو بلایا، اور اصول کتنے فنڈامنٹل اور بنیادی اصول کتنے عجیب، 6 اصول، 6 نمبروں کے اندر کام کو محدود کیا، اور ایک بنیادی اصول یہ بنایا بے طلبوں میں بے غرض ہو کر جانا اور ان کے اندر طلب پیدا کرنا۔ بے طلبوں میں بے غرض ہو کر جانا اور ان کے اندر طلب پیدا کرنا، یہ کوئی مخلص ہی کر سکتا ہے دوستو۔ جو بھی آدمی اس دنیا میں جس سے ملتا ہے وہ کسی نہ کسی غرض سے ملتا ہے، لیکن یہ ایسا مبارک راستہ ہے کہ جب کوئی آدمی دوسرے سے مل رہا ہے تو اس میں غرض نہیں ہوتی، بلکہ بے طلبوں میں بے غرض ہو کر جاتے ہیں اور ان کے اندر طلب پیدا کرتے ہیں۔ ذرا ایک مثال سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ 3 دن کی جماعت تیار ہوئی، مسجد میں پہنچے، بستر سائڈ پر رکھے، باوضو ہوئے، صف اول میں جا کر 2 رکعت پڑھی، تحیت المسجد، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اللہ جس بستی میں آئے ہیں یا اللہ اس بستی کے بستی والوں کے دلوں کو نرم کر دیجئے، دین کی محبت دل میں ڈال دیجئے۔ اس کے بعد گشت کرنے کے لیے گئے۔ کیسے لوگوں کے گھروں پہ گئے؟ جواریوں کے گھر پر، شرابیوں کے گھر پر، جن سے کوئی باعزت آدمی مسافہ کرنا پسند نہیں کرتا، جن کے دروازے پہ کھڑا ہونا کوئی پسند نہیں کرتا، جن کے گھر سے کوئی رشتے لینا پسند نہیں کرتا، اپنی بیٹیوں کو ان کے گھر میں بیانا پسند نہیں کرتا، ایسے کے گھر پہ گئے، دروازے پہ دستک دی، مقامی ساتھی نے دروازے پہ دستک دی، کہا کون؟ کہا اللہ کے کچھ مہمان آپ کے دروازے پر آ کر کھڑے ہیں، ملاقات کر لیجئے۔ باہر آتا ہے، امیر صاحب ملاقات کرتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، معانقہ کرتے ہیں، پھر کنارے پہ کھڑے ہو کر کچھ
जन्नत की शौक़ की बात, कुछ जहन्नम के खौफ की बात उसके सामने की जाती है जी। थोड़ी सी मुख्तसर सी सवाज उसको दावत की शक्ल में पेश किया जाता है, नकद मस्जिद में लाने की कोशिश करते हैं। अब वो बंदा मस्जिद में आता है, बावजू होता है, सफ़ अव्वल में बैठता है, नमाज़ पढ़ता है, नमाज के बाद कुछ वाज होता है, बयान होता है, ध्यान से सुनता है। उसके बाद जमात के साथी मिलते हैं, जी अब हम इज्तिमाई तौर पे खाना खा रहे हैं, अगर मौका हो तो हमारे साथ शरीक हो जाइए। ये हैरान कि इनको तो मेरे घर पे खाना चाहिए था, ये तो उल्टा मुझे अपने दस्तरखान पे बिठा रहे हैं। 2-3 दिन जमात मस्जिद में ठहरी, दिल के अंदर शौक़ और जज्बा पैदा हुआ। जमात के साथियों ने कहा, भाई आप 3 दिन हमारे साथ चलें ना, ये समझे कि मैं आउटिंग पे जा रहा हूँ, इंजॉय पे जा रहा हूँ, 3 दिन आप हमारे साथ चलें। अब इसके दिल में मोहब्बत हुई कि यार इन्होंने मुझसे कोई मुतालबा तो किया नहीं किसी और चीज़ का, 3 दिन कह रहे हैं, वैसे भी घर में बैठा हुआ हूँ, फसल अभी तैयार हुई नहीं है, घर में बैठा हुआ वक्त ज़ाया हो रहा है, चलो चलते हैं। चरंच बिस्तर तैयार किया और निकल गए। अब बावजू एतकाफ़ की नीयत के साथ सफ़े अव्वल में मस्जिद में ठहर रहा है, दुआएं कर रहा है, वाज में शरीक हो रहा है, तालीम में शरीक हो रहा है, तहज्जुद में उठ रहा है, गरम गरम आंसू और सर्द सर्द आहें निकाल रहा है और अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा रहा है, तो दिल के अंदर रोशनी आनी शुरू हुई, दिल के अंदर नूर आना शुरू हुआ। अब अमीर साहब से मशवरा किया, अमीर साहब मेरी तो 20 साल की नमाज़ें बाकी हैं। कि देखो हम अवाम हैं, अवामुन्नास में से हैं, आप किसी मुफ्ती से इस मसले को पूछो कि वो क़ज़ाए उमरी किस तरह से की जाती है। कहा मेरी तो ज़कात भी बाकी है, कि ये भी आप मुफ्ती साहब से पूछना। कहा मुफ्ती साहब का पता क्या कुछ है आपके पास? कि हाँ एक मदरसा है, फलां जगह पे मुफ्ती साहब बैठते हैं, फतवा देते हैं, मसले बताते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। अब ये बंदा जाता है, जैसे मुफ्ती साहब से मिलता है और चारों तरफ देखता है छोटे छोटे मासूम बच्चे पढ़ते हुए नजर आते हैं, तो दिल में जज्बा हुआ, मैंने तो ज़िंदगी हाय ऐसे ही गुजार दी, मैं अपने बच्चे को हाफिज़ कुरान आलिम दीन ज़रूर बनाऊंगा। चुनांचे जाकर मसला पूछता है, मसला खुद पूछता है, मसला पूछ के अमल करना शुरू करता है और साथ में अपने बच्चे को भी पढ़ने के लिए भेजता है और मुफ्ती साहब से पूछता है कि क्या फ़ीस होगी। कहा दीनी मदारिस की कोई फ़ीस नहीं हुआ करती, आप अपने बच्चे को भेजें। अब बच्चे ने पढ़ना शुरू किया, जी पढ़ना शुरू किया। घर के अंदर छोटी सी टोपी लगाकर, छोटा सा कुर्ता पाजामा पहनकर, कुरान पाक सीने से लगाकर बच्चा जब रोज़ाना आता है और घर में कुरान पाक की तिलावत करता है, माँ भी रोती है और बाप भी रोता है। घर के अंदर अनवारात की बारिश होनी शुरू होती है। अब ये भी नमाज में आ गया दावत तबलीग की मुबारक बरकत से, और उसी रास्ते की मुबारक बरकत से बच्चे को भी मदरसे में भेजने वाला बन गया। नमाज़ें पढ़ता रहा। एक दिन दिल में ये ख्याल आया कि नमाज़ें तो पढ़ रहा हूँ, लेकिन मुझे नमाज में मज़ा क्यों नहीं आ रहा? तिलावत तो कर रहा हूँ, तिलावत में हलावत क्यों नहीं आ रही? ज़िक्र तो कर रहा हूँ, ज़िक्र में लुत्फ़ क्यों नहीं आ रहा? तो गया मुफ्ती साहब से पूछने, हज़रत क्या बात है? ज़िक्र करता हूँ मज़ा नहीं, तिलावत करता हूँ हलावत नहीं, नमाज़ पढ़ता हूँ नमाज में हाज़िरी नहीं, हुज़ूरी नहीं, आखिर क्या बात है? मज़ा क्यों नहीं आ रहा? मुफ्ती साहब ने मिसाल देकर समझाया, अल्लाह ताला ने हर चीज़ का एक मज़ा और जायका और टेस्ट रखा है। देखो सेब खाओ तो मज़ा अलग, फिर सेब में भी न जाने कितनी वैरायटी हैं, सबके मज़े अलग। आम खाओ तो उसका मज़ा अलग, केला खाओ तो उसका मज़ा अलग, खट्टा लीमू चखो तो उसका मज़ा अलग। तो अल्लाह पाक ने हर ग़िज़ा के अंदर टेस्ट रखा है। अल्लाह पाक ने अपने नाम के अंदर कोई टेस्ट नहीं रखा, ये नहीं हो सकता। अल्लाह ने अपने नाम के अंदर भी हलावत रखी है। लेकिन जब ज़ुबान का जायका ख़राब होता है तो चीज़ों के जायके मालूम नहीं होते, उसके इलाज के लिए डॉक्टरों के पास जाना पड़ता है। मकामी डॉक्टर के पास जाते हैं, शिफा हुई तो ठीक, नहीं तो जम्मू तक जाते हैं ज़ुबान का जायका ठीक कराने के लिए, वहाँ भी शिफा मिल गई तो ठीक, नहीं तो दिल्ली तक जाते हैं जी ज़ुबान का जायका ठीक कराने के लिए, और वहाँ भी शिफा हुई तो ठीक, नहीं अगर अल्लाह ने माल पैसा दिया है तो लंदन और अमेरिका तक का सफ़र करते हैं ज़ुबान के जायके को ठीक करने के लिए। लेकिन हमारे दिलों का जायका ख़राब हो गया है। अल्लाह अल्लाह करते हैं लेकिन मज़ा नहीं आता, तिलावत करते हैं हलावत नहीं आती, ज़िक्र करते हैं सुरूर नहीं मिलता। कहा कि इसमें भी टेस्ट है, लेकिन टेस्ट आ इसलिए नहीं रहा कि रूह का जायका ख़राब हो गया है। अब आप ऐसा करो, किसी खानका में जाकर किसी अल्लाह के वली के हाथ पर बैत हो जाओ और जो जो वो परहेज़ बताएं वो परहेज़ करो, और जैसे अमल की तरतीब बताएं वैसे अमल करो, इंशाअल्लाह दिल रोशन हो जाएगा। तो खानका और मदारिस नाम है इल्म और अमल के दरमियान तताबुक, इल्म और अमल के दरमियान जोड़ पैदा करने वाली चीज़ का। इल्म सीखा मदारिस के अंदर और उस इल्म पर अमल करने वाले बन जाएं, ये चीज़ खानकाहों के अंदर बताई जाती है। तो इल्म और अमल का संगम है ये खानका। इल्म और अमल का संगम जो है, जोड़ने की जगह, वो खानका है। वहाँ गोया
تھیوریکل پڑھایا گیا تو یہاں پریکٹیکل سکھایا گیا کہ جو آپ وہاں پڑھ کر آئے ہیں اس پر یہاں عمل کرنا شروع کریں، اور علم پر ابھارا دعوت و تبلیغ کے مبارک عمل نے۔ تو دعوت و تبلیغ، مدارس، خانقاہ، دوستو ایک مربوط نظام ہے، مربوط نظام ہے، مضبوط نظام ہے۔ اگر اس کے کسی ایک شعبے کے بھی کوئی آدمی توہین کرے، حقارت کرے، تنقیص کرے تو یہ دوستو یہ بے وقوفی کی علامت ہے، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ دین کے اور بھی شعبے ہیں، دین کی اور بھی جماعتیں ہیں، دین کا کام کر رہی ہیں، اللہ رب العزت سب کو قبول فرمائے۔ تو دوستو ہر آدمی کوئی نہ کوئی کام کر رہا ہے، ہر آدمی کوئی نہ کوئی کام کر رہا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کا تعاون کریں، اور تعاون کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی شکل یہ ہے کہ ہم ان کی مخالفت نہ کریں، ہم کسی کام کی مخالفت نہ کریں، یہ بھی تو تعاون ہے۔ ہم کسی کو برا نہ سمجھیں، یہ بھی تو تعاون ہے۔ اور دوسری شکل یہ ہے کہ ہم فزیکل ان کی ہیلپ کریں، اور فزیکل ہیلپ میں سب سے بڑی ہیلپ یہ ہے کہ ہم ان کے لیے دعائیں کریں۔ اسباب کی دنیا میں سب سے پہلا سب سے بڑا سبب یہ ہے ہم دعا کریں، اللہ جی فلاں فلاں لوگ دین کا کام کر رہے ہیں، اللہ قبول فرما لے، اللہ ان کو ہمت دیجیے۔ ایک بہت بڑے بزرگ، بہت بڑے عالم، بہت بڑے محترم مغل بادشاہوں نے اتنے مساجد اور مدارس قائم نہیں کیے ہوں گے جتنے اللہ پاک نے ان کے ذریعے سے قائم کروائے ہیں۔ حضرت مولانا غلام محمد وستانوی صاحب گجراتی کے ہیں، اور اسی استاد کے شاگرد ہیں جس کا شاگرد یہ عاجز بھی ہے۔ گویا ہم ایک ہی استاد کے دونوں شاگرد ہیں۔ تو یہ اس عاجز نے ان کو کہا کہ حضرت میں جب بھی حرم میں جاتا ہوں اور بیت اللہ پہ نظر پڑتی ہے تو میں آپ کے لیے نام لے کر دعا کرتا ہوں، اس لیے کہ جو کام آپ کر رہے ہیں وہ شاید میں نہیں کر سکتا، تو جتنے کام آپ کرتے رہیں گے اور جو کر رہے ہیں اس میں کم از کم میں دعا کر کے شامل تو ہو جاؤں۔ تو آپ جتنے کام کریں گے اس میں میرا بھی حصہ شامل ہے۔ بس سینے سے لگایا اور چوم لیا اور خوش ہوئے، اور کہا مجھے ایسے ہی لوگوں کی دعاؤں کی ضرورت ہے، اور انہی سے تو کام چل رہا ہے۔ دوستو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم لوگوں کے لیے دعائیں کریں، یہ ہمارا سب سے پہلا سب سے فرسٹ قدم ہے کسی کے تعاون کرنے کا۔ مدارس کے لیے دعا کریں، دعوت و تبلیغ کے لیے دعا کریں، خانقاہوں کے لیے دعا کریں، جتنے دین کی خدمت اور اقامت دین کے لیے جتنے شعبے اس وقت قائم ہیں سب کے لیے ہم دعا کریں، اور سب کی اصلاح کے لیے بھی دعا کریں۔ اللہ ہر شعبے میں کوئی نہ کوئی کمی کوئی نہ کوئی نقص آتا ہے، اللہ عافیت کے ساتھ آپ ان کی اصلاح فرما دیجئے، اس لیے کہ اصل مربی تو آپ ہیں، اصل رب تو آپ ہیں، تربیت کرنے والے اصل تو آپ ہیں، آپ رہنمائی فرمائیے۔ بہرحال دوستو اس مدرسے اور مکتب کے جلسے کے اندر اس عاجز کا حاضر ہونا ہوا، نہ جانے آپ کب سے بیٹھے ہوئے دین کی باتیں سن رہے ہیں، چند باتیں غیر مرتب سی آپ کے سامنے پیش کی، اپنے دلوں کو روشن کرنے کی کوشش کریں، مساجد کو آباد کریں، اپنے طلبہ کو اپنے بچوں کو مدارس میں بھیجیں۔ عجیب بات یہ ہے دوستو کہ ہم نے مدرسوں کے اندر جن بچوں کو بھیجنا شروع کیا ہے، جن بچوں کا انتخاب ہم مدرسوں میں بھیجنے کے لیے کرتے ہیں، وہ بچے بھی ہمارے وہ ہوتے ہیں جو دنیا کے کسی کام کے نہیں ہوتے۔ اگر ایک باپ کے 3 بچے ہیں اور 2 بچے ٹیلنٹ قسم کے ہیں تو کہتے ہیں ایک کو ڈاکٹر بناؤں گا، ایک کو انجینئر، اور جو بچہ کمزور ہوتا ہے کہتا ہے اس کو حافظ جی بناؤں گا، اس کو مولوی بناؤں گا۔ مولوی صاحب مدرسے میں جائیں گے، اس کو روزانہ دم کیا کریں گے، یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو رو میٹیریل آپ کیسا دے رہے ہیں، رو میٹیریل آپ کیسا دے رہے ہیں وہ بھی تو دیکھیں۔ ہر پتھر کا تاج محل نہیں بنا کرتا جی، مانا ہم نے کہ ایک پتھر کی بھی تقدیر سنور سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ سلیقے سے تراشا جائے، لیکن پتھر بھی تو وہ ہونا چاہیے جس میں تراشنے کی صلاحیت ہو، جس میں ریت ہی ریت بھرا ہوا ہو، تراشتے جائیں ریت نکلتا جائے تو وہ قابل تعمیر نہیں ہوا کرتا، قابل ترتیب نہیں ہوا کرتا۔ تو ہم اپنے ذہین سے ذہین بچے کو مدارس کے حوالے کریں، اور اس بچے کو مدارس کے حوالے کرنے کے بعد صرف مدارس کے حوالے کر کے نہ رکھیں، اس کو دنیا کے اعتبار سے بھی علوم سکھائیں، تاکہ جس وقت وہ دنیا کے مجمع کے اندر جا کر بیٹھے تو دنیا والے یہ نہ سمجھیں کہ یہ دنیا کے علوم سے واقف نہیں ہے، نہیں، وہ ان کی ٹرمنالوجی کے اندر گفتگو کرے، وہ ان کے ٹرم کے اندر بات کرے، انہی کی اصطلاحات میں ان سے خطاب کرے، تاکہ ان کو بھی پتہ چلے کہ یہ بھی اپنے اندر کچھ نہ کچھ رکھتے ہیں۔ تو دین بھی سکھائیں اور دنیا بھی سکھائیں، دونوں علوم کے ماہر بنائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بلائیے طالب علم حافظ بنیومت صحیح اور الحمدللہ یہ بچہ حافظ آز بنیو ام بوزو قرآن پاک دوسری قرآن حفظ مکمل قرآن پاک سے بوزو ابتدا سے کرمتن دارالعلوم اسلامیہ پنجورہ مفتی صاحب مدرسہ اور اختتام کرن یہ
اور الحمدللہ میٹرک پاس تھی اسی کورن میٹرک کمپلیٹ اس لیے پڑھن ول تہ کرن ساری ارادہ اس تہ بنو انشاءاللہ حافظ امس بچس نام محمد اظہر امس بیاکھ بوڑ برادر سہ حافظ کلام اللہ اور بہترین چھس یاد حضرت سے میٹرک بھی پاس کیا ہے اسی سال ماشاءاللہ مبارک الحمدللہ حافظ قرآن بنے ہیں جی الحمدللہ دوستو کتنے خوش قسمت ہیں والدین جن کی گودوں میں یہ بچہ پل کے جوان ہوا بڑا ہوا جوان تو کیا بچہ ہے بڑا ہو رہا ہے قیامت آج ایک جلسہ تو اس بچے کی خوشی میں منعقد ہوا ہے جو ان کے اساتذہ نے کیا ہے قیامت کے دن ایک جلسہ اللہ تعالیٰ کریں گے میدان محشر میں وہاں ان کے والدین کے سر پہ پگڑیاں باندھی جائیں گی تاج رکھے جائیں گے وہ کتنی عزت کا دن ہوگا اور یہ بھی خوشخبری سن لیں اگر قیامت کے دن اللہ رب العزت نے یہ اعلان کیا کہ جن کے سینوں میں میرا کلام ہے قرآن ہے وہ ذرا ایک لائن میں کھڑے ہو جائیں تو جس لائن میں یہ بچہ کھڑا ہوا نظر آئے گا اسی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھڑے ہوئے نظر آئیں گے اس لیے کہ وہ بھی حافظ قرآن تھے آج سے اس بچے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے ایک مشابہت ہو گئی کہ محبوب کے سینے میں بھی کلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں بھی قرآن پاک اور اس بچے کے سینے میں بھی قرآن پاک تو محبوب کے سینے سے اس بچے کے سینے کو ایک مشابہت حاصل ہو گئی ہے دوستو یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے اب یہ عاجز نصیحت کرتا ہے اس بچے سے ساتوں زمین اور ساتوں آسمان سے بھاری بھرکم کلام الہی کو سینے میں رکھ کر اب گناہوں کی گلیوں میں گھومتا نہ پھرے گناہوں کے کام کو کرتا نہ پھرے اور ساتوں زمین ساتوں آسمان سے بھاری بھرکم کلام الہی کو سینے میں لے کر دنیا دار لوگوں کو اپنے دلوں کے اندر بٹھاتا نہ پھرے اور ان کی عزت کو عزت نہ سمجھے بلکہ اللہ پاک نے جو عزت اس بچے کو عطا فرمائی ہے اس عزت کو سمجھنے اور سمجھانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے جزاکم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پکڑ لیجیے اس کو شفیق صاحب اس طریقے سے لپیٹ دیجیے ماشاء اللہ اللہ اکبر انعام بھی ہے مبارک ہو الحمدللہ قرآن پاک مبارک انعام بھی ہے آپ کو جزاک اللہ یہ بھی ہے جزاک اللہ ماشاء اللہ الحمدللہ مبارک ہو جزاک اللہ چھوٹا مائک دیجیے دوستو دعا کر لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنیمة من كل بر والسلامة من كل اسم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین پیارے اللہ یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں اور یہ زبان کچھ سوال کرنے کے قابل نہیں آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگیں آپ سے سوال نہ کریں تو کس سے سوال کریں میرے پیارے رب آج تو ہمیں واسطہ بھی بڑا عجیب مل گیا پیارے اللہ اس معصوم بچے کے دل کا واسطہ جس میں آپ نے ساتوں زمین اور ساتوں آسمان سے بھاری بھرکم کلام کو محفوظ کر دیا میرے پیارے رب اس بچے کے رونے کا واسطہ جب اس بچے کو سبق مشکل لگتا ہوگا اور پریشانی لاحق ہوتی ہوگی راتوں کی تنہائیوں میں تہجد میں اٹھ کے یہ بچہ روتا ہوگا کہ اللہ اس وقت کے آنسوؤں کا واسطہ جو اس کے رخسار پر بہتے ہوں گے میرے پیارے رب اس پورے کے پورے مجمع کی مغفرت کر دیجئے اس پورے کے پورے مجمع کی مغفرت کر دیجئے سب کو اپنے ولیوں میں شامل فرما دیجئے اللہ اس بچے کو کامیاب فرما دیجئے رب کریم جو نور آپ نے اس بچے کے سینے میں منتقل کیا ہے اور محفوظ کیا ہے اللہ قیامت تک اس کی نسلوں میں اس کو جاری کر دیجئے یا اللہ یہ بچہ جس گھر کا روشن چراغ ہے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے بھائی بہنوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے اللہ گھر کے اندر اس کو عزت عطا فرما دیجئے خاندان اور
معاشرے کے اندر اس بچے کو عزت عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ جن اساتذہ نے اس بچے کے پیچھے محنت کی، جن انتظامیہ نے اس بچے کے لیے دعائیں کی، اس کے لیے اساتذہ کا انتظام کیا، رب کریم سب کی مغفرت فرما دیجیے، سب کے لیے بھلائیوں کے فیصلے فرما دیجیے۔ یا اللہ اس مجمع میں نہ جانے کتنے دکھیارے، نہ جانے کتنے غم کے مارے بیٹھے ہوئے ہیں، یا اللہ بہت سے قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، بہت سے مرضوں میں جکڑے ہوئے ہیں، اللہ سب کو شفا عطا فرما، اللہ سب کو قرضوں سے نجات عطا فرما، مرضوں سے شفا عطا فرما، آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی سے بہتر بنا، آنے والے ایام کو گزرے ایام کا کفارہ بنا۔ پیارے اللہ یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں اور یہ زبان کچھ سوال کرنے کے قابل نہیں، آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگیں، آپ سے سوال نہ کرے تو کس سے سوال کریں۔ اللہ جی ایک فقیر ایک سخی کے دروازے پر، ایک کمزور ایک قوی کے دروازے پر، اور ایک بھکاری ایک جواد کے دروازے پر حاضر ہے۔ اللہ آپ سن لیجئے، اللہ آپ دے دیجئے۔ رب کریم آپ کے پاس خزانے ہیں اور ہم لینے کے لیے بیٹھے ہیں، اور آپ نے خزانے نعمتوں کے بنائے ہیں دینے کے لیے، اور ہم بیٹھے ہیں لینے کے لیے۔ اور جو خزانے آپ نے بنائے ہیں وہ آپ نے رکھنے کے لیے نہیں بنائے، وہ بچانے کے لیے نہیں بنائے، وہ تو خرچ کرنے اور دینے کے لیے بنائے ہیں۔ اللہ جی ہم لینے کے لیے بیٹھے ہیں، اللہ ہمیں عطا کر دیجئے، اللہ ہمیں دے دیجئے۔ اللہ ہم نے دیکھا ایک بچہ اسکول جاتا ہے اور راستے میں تھوڑے سے قدم چل کر واپس آتا ہے، ابا پوچھتا ہے بیٹا کیوں واپس آئے؟ بچہ کہتا ہے ابو میرے پاس قلم نہیں ہے، میرے پاس پین نہیں ہے، کل بھی میرے ٹیچر نے مجھے ڈانٹا تھا، دھوپ میں کھڑا کر دیا تھا، ابو مجھے یا تو پیسے دے دو کہ میں دکان سے خرید لوں، یا پھر مجھے کوئی پین ہو تو دے دیجئے۔ باپ کھڑا ہوتا ہے، الماری کھولتا ہے اور ایک قیمتی خوبصورت قلم اس کو دیتا ہے، بیٹا میں گھومنے گیا تھا کسی جگہ، وہاں سے یادگار سفر کے طور پر یہ پین لے کر آیا تھا، یہ بیٹا میرے کسی کام کا نہیں ہے، آپ اس کو رکھو، محنت سے آگے پڑھو، آگے بڑھو، محنت سے اس کو محبتوں سے اپنے پاس رکھو، اس کی حفاظت کرو اور آگے بڑھو اور خوب پڑھو۔ باپ پیارے اللہ باپ اپنی ضرورت سے زائد چیز بیٹے کو دے کر خوش ہو جایا کرتا ہے۔ اللہ جی آپ کے پاس نعمتوں کے خزانے ہیں اور آپ کی کسی ضرورت کے نہیں ہیں، آپ کے کسی کام کے نہیں ہیں، ہمیں ان کی ضرورت ہے۔ اللہ ہمیں دے دیجئے، محبت دے دیجئے، معرفت دے دیجئے، قرب دے دیجئے، ولایت دے دیجئے، مقام احسان دے دیجئے، اللہ رزق حلال دے دیجئے، صدق مقال دے دیجئے، ڈھیر سارا رزق حلال دیجئے، دونوں ہاتھوں سے آپ کے راستوں میں خرچ کرنے کا حوصلہ جذبہ دے دیجئے، مدارس میں خرچ کرنے، مکاتب میں خرچ کرنے، اللہ والوں کی شخصیت پہ خرچ کرنے، دینی راستوں میں خرچ کرنے کی اللہ توفیق دے دیجئے۔ میرے پیارے اللہ بیوی بچوں پر خرچ کرنے کی توفیق دے دیجئے، پیارے اللہ امت کے ناداروں اور غریبوں اور مسکینوں پہ خرچ کرنے کی توفیق دے دیجئے، بیواؤں اور مسکینوں پہ خرچ کرنے کی توفیق دے دیجئے۔ میرے پیارے اللہ نہ جانے کتنے سارے لوگ وہ ہوں گے جو تہجد پڑھ پڑھ کے آپ کا قرب حاصل کریں گے، جو ولایت حاصل کریں گے، اور نہ جانے کتنے لوگ وہ ہوں گے جو تلاوت کر کر کے آپ کی محبت حاصل کریں گے، کتنے لوگ وہ ہوں گے جو حج عمرے کر کے آپ کی محبت حاصل کریں گے۔ اللہ کچھ لوگ وہ بھی ہوں گے جو آپ کی راہ میں مال لٹا کے مال خرچ کر کے آپ کی محبت حاصل کریں گے۔ اللہ جی اور تو ہم سے کچھ ہوتا نہیں، اللہ مال ہی دے دیجئے اور مال کو آپ کی راہ میں لٹانے کا حوصلہ دے دیجئے، اور اس راستے سے ہمیں اپنی محبت و معرفت دے دیجئے، اللہ دے دیجئے، رب کریم دے دیجئے، مہربانی کا معاملہ فرما دیجئے۔ پیارے اللہ امت میں نہ جانے کتنے بچے اور کتنے کمزور اور نادار ہیں۔ عید کا دن تھا، عید کے دن سے 2-3 دن پہلے نہ جانے کتنے مسکین بچے، نہ جانے کتنی بیوہ عورتوں کی گود میں پلنے والے بچے دروازوں کے باہر بیٹھے رہتے تھے۔ محلے کے اندر امیروں کے بچے اس بچے کو آ کر کہتے تھے عید کی نماز کے لیے ہمارے ابو نیا سوٹ لے کر آئے ہیں، نئے شوز لے کر آئے ہیں، نئے شوکس لے کر آئے ہیں، تمہارے کپڑے آئے کہ نہیں؟ وہ بچہ دل ہی دل کے اندر ٹوٹ جاتا تھا، اس لیے کہ پچھلے سال اس کے ابا زندہ تھے، حیات تھے، اس سال اس کے ابا اللہ کی رحمت میں پہنچ چکے تھے۔ وہ بچہ اپنی ماں کے پاس جا کے روتے ہوئے کہتا تھا امی محلے میں سب بچوں کے عید کے کپڑے آ چکے، سب کے جوتے آ چکے، سب کے موزے آ چکے، امی میرے کون لائے گا؟ ماں روتے ہوئے کہتی ہے بیٹا پچھلے سال تمہارے ابو حیات تھے، وہ لے کر آئے تھے، اس سال تمہارے ابا اللہ کی رحمت میں پہنچ چکے، میں نے تمہارے کپڑے دھو دیے ہیں، دھلے ہوئے کپڑوں میں عید کی نماز پڑھ لینا، اب کی بار صبر کر لینا۔ میرے پیارے رب جس طرح سے امیروں نے اپنے بچوں کو کپڑے پہنائے، اللہ ان کے دلوں میں الہام کر دیجئے، وہ غریب بچوں کا بھی ایسے موقع پہ خیال رکھنے والے بن جائیں، غریب بچوں کی بھی مدد کرنے والے بن جائیں۔ میرے پیارے رب مہربانی کا معاملہ فرما دیجئے، عافیت کا معاملہ فرما دیجئے۔ اللہ امت عرب اور عجم میں آگ لگی ہوئی ہے، امت کا حال بہت برا ہے، اللہ ترس کھا لیجئے، اللہ ترس کھا لیجئے، اللہ ترس کھا لیجئے، اللہ ترس کھا لیجئے۔ رب کریم ایک مرتبہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے آپ سے پوچھا میرے پیارے رب
اس کائنات کے اندر سب سے زیادہ ذلیل ترین انسان کون ہے؟ مبغوض ترین، جس سے آپ ناراض ہو، ایسا انسان کون ہے؟ مجھے ذرا بتائیے، میں اس کو دیکھ کر عبرت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ جی آپ نے ان کو رہنمائی کی، لوکیشن بتائی کہ جاؤ فلاں فلاں جگہ ایک شخص ہے، وہ میرا مبغوض ترین بندہ ہے، میں اس سے سخت ناراض ہوں اور میرا عذاب کبھی بھی آ کے اس کو گھیر سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے، جا کے اس کو دیکھا، عبرت حاصل کی، واپس آئے۔ پھر چند دن کے بعد کہا اللہ جی وقت کے نبی کے بعد امتیوں میں سب سے محبوب بندہ آپ کا کون ہے؟ اللہ جی مجھے بتائیے، میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر لوکیشن بتائی، جاؤ آج فلاں فلاں جگہ جاؤ، ایک شخص ہے وہ میرا سب سے زیادہ محبوب ہے آپ کے بعد۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے اور دیکھ کر حیران رہ گئے، وہی شخص جس کے بارے میں کل یہ بتایا تھا کہ مبغوض ترین بندہ ہے، آج فیصلہ فرمایا یہ میرا محبوب ترین ولی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً مناجات کی اور کہا پیارے رب بتا تو کیا وجہ ہے، آخر کل یہ آپ کا مبغوض بندہ تھا، آج آپ کا محبوب بندہ ہے۔ تو اللہ آپ نے فرمایا اے موسیٰ کل رات کی بات ہے، یہ اپنے بچے کے ساتھ اندھیری رات میں چلا جا رہا تھا، بچہ اس پہ نادان بچہ، چھوٹا سا بچہ تھا، بار بار سوال پوچھ رہا تھا ابو یہ آسمان کے اندر جو ستارے چمک رہے ہیں ان سے بڑا بھی کوئی چیز ہے؟ تو اس کے باپ نے کہا ہاں بیٹا، آپ دیکھتے نہیں ہو جب چاند نکلتا ہے ان سارے ستاروں پہ وہ چھا جاتا ہے، غالب آ جاتا ہے، ستاروں سے بڑا چاند ہے۔ کہ ابو پھر چاند سے بڑا بھی کوئی چیز ہے؟ کہ ہاں بیٹا سورج جو اس سے بھی بڑا ہے۔ پھر کہا ابو اس سے بڑی بھی کوئی چیز ہے؟ کہ ہاں بیٹا اللہ کا عرش وہ ان سب سے بڑا ہے۔ کہ ابو اس سے بڑی بھی کوئی چیز ہے؟ کہ ہاں بیٹا، کہ وہ کیا؟ کہ تیرے باپ کے گناہ۔ اب بچہ کیا سمجھے کہ باپ کے گناہ کتنے بڑے ہیں اور گناہ کیا چیز ہوا کرتی ہے، معصوم سا بچہ۔ تو پھر اس نے پوچھا ابو پھر اس سے بڑی بھی کوئی چیز ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں میرے رب کا رحم وہ میرے گناہوں سے بھی بڑا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام، پیارے رب آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا اے موسیٰ جو اپنے بچے کو اپنے گناہ سب سے بڑے بتا رہا ہو اور پھر اس کے بعد پوچھنے پر بتا رہا ہو کہ میری رحمت سارے گناہوں پر غالب ہے، ساری چیزوں پر غالب ہے، بتاؤ اے موسیٰ میں ایسے شخص کو کیسے اپنے مبغوض بندوں میں شامل کر سکتا ہوں؟ میں نے اس کو اپنے محبوب بندوں میں شامل کر لیا۔ اے میرے پیارے رب جب موسیٰ علیہ السلام کے ایک امتی کی مناجات پر ایسا آپ ترس کھا لیتے ہیں، ایسا آپ اس کو اپنا ولی بنا لیتے ہیں، رب کریم اتنا بڑا مجمع یہ آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب امتیوں کا ہے، اللہ جی قبول فرما لیجیے۔ اللہ اس میں کوئی تو ایسا ولی ہوگا جو راتوں کو اٹھ کر مانگا کرتا ہوگا، جو راتوں کو اٹھ کر گرم گرم آنسو بہاتا ہوگا۔ اللہ اس میں حفاظ بھی ہیں، اس میں راتوں کو تہجد گزار بھی ہیں، اس میں دن میں تسبیح پڑھنے والے بھی ہیں، اس میں نماز پڑھنے والے بھی ہیں۔ اللہ جی اس مجمع کے اندر وہ گنہگار بھی ہیں جو اپنی رگوں میں گرم خون رکھتے ہیں لیکن آج وہ نادم و شرمندہ ہیں، آج آپ سے سچی معافی مانگ رہے ہیں۔ اللہ سب کو معاف کر دیجئے، سب کو معاف کر دیجئے، سب کو معاف کر دیجئے۔ اللہ سب سے راضی ہو جائیے، سب سے راضی ہو جائیے، ایسے راضی ہو جائیے کہ پھر کبھی ناراض نہ ہونا، پھر کبھی ناراض نہ ہونا۔ اپنا محبوب بنا لیجئے، اپنا محبوب بنا لیجئے۔ اللہ بہت دن ہو گئے آپ سے دور رہتے رہتے، اللہ اپنا قرب دے دیجئے، اپنی محبت دے دیجئے، اپنی ولایت دے دیجئے۔ میرے پیارے رب انٹرنیٹ کے ڈسے ہوئے ہیں نوجوان، اللہ جی انٹرنیٹ نے سب کو ڈس لیا ہے، پیارے اللہ سب کا باطن اجڑ چکا ہے، یا اللہ سب کے دل پتھر کے سل بن چکے ہیں، اللہ ایک آنسو بہانے کے لیے تیار نہیں ہے، اللہ دل اجڑ چکے ہیں میرے پیارے رب، دل اجڑ چکے ہیں۔ لیکن آپ نے اپنا ولی بننے کے لیے یہ قید تو کہیں بھی نہیں لگائی کہ اگر کوئی گنہگار بندہ مجھ سے توبہ کرے گا تو میں اس کی گناہ کو، اس کی توبہ کو معاف نہیں کروں گا۔ اللہ جی آپ نے تو کہیں بھی ایسی قید نہیں لگائی، کہیں بھی ایسا اعلان نہیں فرمایا، بلکہ گنہگاروں کو یہ فرمایا لا تیأسوا من رحمت اللہ، اے وہ لوگوں جو گناہ کر کر کے حد کو پہنچ چکے ہیں وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمام گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ اللہ آج ہم اپنے تمام گناہوں سے آپ سے معافی چاہتے ہیں، اللہ جی معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے۔ نہیں معاف کرنا چاہتے پھر بھی معاف کر دیجئے، پھر بھی معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے۔ آپ کے بغیر، آپ کی محبت کے بغیر اب جینے کو دل نہیں کرتا، آپ کے ذکر کے بغیر جینے کو دل نہیں کرتا۔ اللہ بہت شیطان کے بن کر رہے یا اللہ بہت نفس کے پجاری بن کر رہے، اللہ اب تو آپ کا بننا ہے، آپ کی محبت کو حاصل کرنا ہے۔ اللہ جی
तरस खा लीजिए। अल्लाह हमारे जैसे तो आपके अरबों खरबों बंदे हैं, अल्लाह हमारे जैसे तो आपके अरबों खरबों बंदे हैं, लेकिन आपके जैसा तो हमारा कोई रब नहीं, आप हमारे इकलौते रब हैं। अल्लाह आप भी रूठ जाएंगे, किसको अपना रब कहेंगे, किसको अपना कहेंगे। अल्लाह आप तो हमारे इकलौते हैं, हमारे जैसे तो आपको अरबों खरबों हैं। अल्लाह जी आप राज़ी हो जाइए, आप राज़ी हो जाइए, आप राज़ी हो जाइए। आप तो 70 माओं से ज़्यादा मुशफ़िक़ व मेहरबान हैं। अल्लाह जी तरस खा लीजिए। अगर कोई बच्चा माँ का नाफरमान, माँ के पैर पकड़ करके अम्मा माफ़ कर दीजिए, माँ फ़ौरन लपक जाती है, माँ फ़ौरन तड़प जाती है और कहते हाय बेटा तूने ये क्या किया, मेरे पैर पकड़े। अल्लाह के सामने सजदरेज़ हो, बेटा मेरे पैरों पे तू झुक रहा है, मेरे पैरों को पकड़ के तू चूम रहा है। नहीं बेटा मैंने तुझे माफ़ किया, मैं तुझसे खुश हो गई, बस अल्लाह के सामने झुकने वाला बन जा। प्यारे रब, रूठी हुई माँ इतनी जल्दी बन जाती है, आप तो 70 माओं से ज़्यादा मुशफ़िक़ मेहरबान है। अल्लाह जी राज़ी हो जाए, अल्लाह जी राज़ी हो जाए, अल्लाह जी राज़ी हो जाए, अल्लाह जी राज़ी हो जाए। दिल जो पत्थर की सिल बन चुका है, अल्लाह इसको नरमा दीजिए, अपनी मोहब्बत से गरमा दीजिए, अपनी मोहब्बत में तड़पा दीजिए। अल्लाह इस महफिल में न जाने कितने फूल जैसी जवानी रखने वाले नौजवान बच्चे पढ़ लिख के जवान हुए हैं, ग्रेजुएट हुए हैं, न कोई जॉब मिल रहा है, न कोई शॉप मिल रही है। अल्लाह रिज़्क़ हलाल के रास्ते खोल दीजिए, अल्लाह रिज़्क़ हलाल के रास्ते खोल दीजिए। कितने जवान बच्चे ऐसे हैं जो उम्र को पहुँच चुके हैं, गुनाहों में मुलव्वस होने का ख़तरा है, अल्लाह नेक साले बीवी अता फरमा दीजिए। कितनी बच्चियाँ ऐसी जिनके रिश्ते नहीं आ रहे, अल्लाह उनको नेक साले रिश्ते अता फरमा। कितने ऐसे हैं जिनकी शादी हुए ज़माना गुजर चुका, गोद औलाद से खाली है, अल्लाह नेक साले औलाद अता फरमा। कितने ऐसे हैं जिनके घर छोटे हैं, अल्लाह उनको बड़े कुशादा घर अता फरमा। अल्लाह जो मांगा अता फरमा, जो मांगने से रहेगा वो भी अता फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।